جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رینجرز عوام کے اوپر سیدھی گولیاں برسا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، آپ کو پتا ہے گزشتہ روز سے زمان پارک کے اوپر کارروائی جاری ہے۔ آج خان صاحب نے اپنی جو ٹویٹ کی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ زمان پارک میں رینجرز معصوم اور نہتے شہریوں پر یوں سیدھی گولیاں برسا رہے ہیں جیسے میدان جنگ میں ایک دشمن ان کے نشانے پر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ بھی کی ہے، اس کے اندر انہوں نے وہ تصویر بھی لگائی ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے اور سامنے وہ آنسو گیس کے جو خالی شیل ہیں وہ بہت سارے پڑے ہوئے۔ یہ وہ شیل ہیں جو ان کے گھر کے اوپر زمان پارک کے اوپر پھینکے گئے۔ ایک اور ٹویٹ میں خان صاحب لکھتے ہیں کہ کل دوپہر سے میرا گھر شدید حملے کی زد میں ہے۔ رینجرز کی تازہ ترین جلغار ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو فوج کے مقابل کھڑا کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم اور پاکستان کے دشمن تو یہی چاہتے ہیں، مشرقی پاکستان کے المیے سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اس سے لگے گا اس طرح کے جیسے ادارے اور عوام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور اب جو تازہ ترین خبریں ہیں ان کے مطابق لاہور میں جو وکلا ہیں انہوں نے زمان پارک کی طرف مارچ شروع کر دیا ہے، وہ سارے زمان پارک کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ زمان پارک کو 3 سائڈوں سے گھیرا ہوا ہے، پورا دن وہاں پہ گزشتہ روز آپریشن جاری رہا، رات بھر وہاں پہ شیلنگ ہوتی رہی، صبح سے پھر وہاں پہ کارروائی جاری ہے، لیکن عوام کی بڑی تعداد کی وجہ سے، کارکنوں کی وجہ سے پولیس عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر سکی۔ اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ایسی کون سی جلدی ہے؟ ویسے تو آج میڈیا ٹاک کی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا عمران خان کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں جی، ہسٹری میں ہم سب کو فکشن پسند ہے۔ جناب یہ جو وہاں پہ رینجرز کارروائی کر رہے ہیں، کیا یہ وفاقی پولیس کے وفاقی حکومت کے انڈر نہیں آتے؟ وہاں پہ جو وفاقی پولیس گئی ہوئی ہے کیا وہ وفاقی حکومت کے انڈر نہیں آتے؟ وہاں پہ جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کیا وہ یوگوسلاویہ سے آئی ہیں؟ کل تو کتنی عدالتوں سے اس قسم کے وارنٹ جاری ہوئے ہوں گے ملک بھر میں، ان میں سے کتنے وارنٹس کی تکمیل کے لیے اس قسم کی کارروائی کی گئی ہے؟ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ کون کارروائی کر رہا ہے، کس طرح کارروائی کر رہا ہے، لیکن کارروائی میں بڑی حد تک ناکامی ہو رہی ہے۔ جو یہ تھا نا اسیسمنٹ تھی کہ جناب جائیں گے اور 20-25 منٹ میں اس طرح کی آنسو گیس کی شیلنگ ہوگی اور ممی ڈیڈی جو کراؤڈ ہے ان لوگوں کا وہ بھاگ کے چلا جائے گا، تو سرپرائز تو بہت بڑا ملا ہے یہ اسیسمنٹ کرنے والوں کو۔ اسی طرح سرپرائز ملا ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو اسیسمنٹ یہ تھی کہ ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، ان کی پاپولیرٹی اتنی کم ہو گئی کہ کوئی اس کا ریئیکشن نہیں آئے گا۔ لیکن ایسی صورتحال نہیں ہوئی۔ جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کا ریئیکشن آیا، اور اب بھی اس وقت پوری دنیا دکھا رہی ہے کہ زمان پارک میں ہو رہا کیا ہے۔ خان صاحب زمان پارک کے اندر بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا سے باتیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو آنسو گیس کے وہ شیل دکھا رہے ہیں۔ اب جس طرح یہ جو فائرنگ کی وہاں سے فوٹیجز آ رہی ہیں، آنسو گیس کے گولے برسانے کی فوٹیجز آ رہی ہیں، یہ ساری بین الاقوامی میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا دکھا رہا ہے، کیا اس سے پاکستان کا تشخص جو ہے وہ بہتر ہوگا؟ اگر آپ اپنے ہی ایک نیوز پیپر کی ہیڈ لائن میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، ڈان کے اندر لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کلیمز زمان پارک انڈر ایکسٹریم اٹیک بائی لا انفورسمنٹ پرسنل۔ ٹھیک ہے کہ نہیں، بے شک پرسنل تو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے اور دنیا بھی یہ دکھا رہی ہے کہ جناب زمان پارک کے اوپر جو یہ ایجنسیاں ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جتنی بھی ہیں، جو پولیس ہے، رینجرز ہے اور وفاقی پولیس ہے، وہ ایک طرح سے حملہ آور ہیں۔ بی بی سی کو دیکھ لیں تو انہوں نے بھی لائیو کوریج وہ چلا رہے ہیں کہ پولیس اور رینجرز کے دستے ایک بار پھر زمان پارک پہنچ گئے، کارکنوں کے شدید پتھراؤ کے جواب میں پولیس کی بھی شیلنگ، کارکن پتھراؤ کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان کا گھر دکھا رہی ہے بی بی سی، اس کی فوٹیج لگائی ہوئی ہے، عمران خان کلیشز، عمران خان کا نام لکھا ہے آگے، وہ لکھتے ہیں کلیشز ایز پاکستان پولیس ٹرائی ٹو اریسٹ اپوزیشن لیڈر۔ پھر اسکائی نیوز کو خان صاحب نے انٹرویو دیا۔ پوری دنیا کا اگر آپ اس وقت میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اس قسم کی فوٹیجز دکھائی جا رہی ہیں، اس قسم کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں ادھر جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، اب خان صاحب نے بھی وہ جو سارے شیل سامنے رکھ کے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انٹرویو دیا، ایک تصویر بھی شیئر کی، وہ تصویر بھی ہر کوئی شیئر کر رہا ہے۔ تو یہ جو پی آر کمپین اگر حکومت چاہتی تھی اس سے، یا یہ وہ چاہتی تھی کہ اس سے وہ کوئی سیاسی بیانیاں بنائیں گے، اس سے پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک کہ اب امریکی ایک سفارتکار ہیں خلیل زلمے زاد صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا، دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ حرکتیں مناسب نہیں ہیں، پاکستان میں سیاسی قیادت کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے،
الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں، کسی کو جیل میں ڈال دینا، کسی کو مار دینا، اس قسم سے کوئی حرکت کرنے سے کوئی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت پوری دنیا کی نظروں میں ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے زمان پارک کے اندر، اور کوشش کیا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے اپنے اس وارنٹس کے حوالے سے درخواست بھی دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ گزشتہ روز درخواست دائر کی تھی، آپ کو پتا ہے آج بھی اس کی سکروٹنی وغیرہ ہوتی رہی، کوئی اعتراض وغیرہ بھی تھا۔ عمران خان کے جو لائر ہیں انتظار حسین پنجوتھا صاحب، مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے، وہ میں ذرا آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ پوری زندگی میں کسی کیس فائل کی اتنی سخت سکروٹنی نہیں دیکھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے نے عمران خان کی توشہ خانہ وارنٹ کیس میں کی ہے۔ اب کیس فائل سخت سکروٹنی سے پاس ہو کے چیف جسٹس کی عدالت میں پہنچا دی گئی ہے، جو اس وقت چائے کے وقفہ کیے ہوئے ہیں اور ان کا وقفہ ختم ہونے کا انتظار ہے۔ تو چیف جسٹس اب چائے کے وقفہ پہ ہیں، لیکن فائل کی سکروٹنی مکمل ہو گئی ہے، درخواست وہاں پہ پہنچا دی گئی ہے، اور اب اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ باقی لاہور ہائی کورٹ وغیرہ میں بھی کوئی درخواست دائر کی گئی ہے، وہاں پہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو وکلا ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار کے اور ویسے بھی جو لاہور کے وکلا ہیں، انہوں نے زمان پارک کی طرف مارچ شروع کر دی، اور جو یہ وقت گزرتا جائے گا اس میں عوام کی پارٹیسپیشن بڑھتی جائے گی۔ اور سب سے بڑا جو سرپرائز میں نے پہلے بھی عرض کی ان لوگوں کو ملا ہے جن لوگوں کی یہ اسیسمنٹ تھی حکومت کی کہ جناب ہم جائیں گے اور فوراً گرفتاری کر لیں گے۔ اب گرفتاری، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے۔ ان کی جماعت کا اور ان کی جماعت کے جو ذرائع ہیں اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا ایشو نہیں ہے، گرفتار تو وہ کر لیں، لیکن انہوں نے گرفتار کرنے کے بعد عمران خان کو مختلف جگہوں پہ گھمانا ہے اور سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دینی۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ کل مریم کنونشن کر رہی تھی لاہور کے بالکل ساتھ شیخوپورہ میں، اور لاہور کے اندر عمران خان کے اوپر یہ کارروائی ہو رہی تھی۔ کیوں کارروائی ہو رئی تھی؟ کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ بنانی ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹس کے اندر بھی یہ ذکر کیا اور بار بار ذکر کیا اور مختلف ٹویٹس وغیرہ کی کہ جی کوئی لنڈن پلان بنا ہے، اس کی تکمیل کے لیے جناب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کی میں یہ ہے کہ جناب مجھے گرفتار کرنا ہے اور مجھے گرفتار کر کے جناب اس میں ڈالنا ہے، مختلف جگہوں پہ مطلب میری سیاست کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، مجھے گھمانا ہے، اور یہ سب کچھ لندن مبینہ طور پہ لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ اچھا، خان صاحب نے 2 گھنٹے پہلے ایک اور ٹویٹ بھی کی تھی، وہ بھی میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ واضح طور پر گرفتاری کا دعویٰ محض ایک ڈرامہ تھا، جبکہ اصل نیت اغوا اور قتل کی ہے۔ یہ بڑا سخت الزام ہے جو خان صاحب نے لگایا ہے۔ آنسو گیس اور آبی توپوں کے بعد، آبی توپیں کہتے ہیں جناب واٹر کینن، وہ جو یوز ہو رہا ہے وہاں پہ، آبی توپوں کے بعد اب یہ سیدھی فائرنگ پر اتر آئے ہیں۔ کل شام میں نے ضمانتی بانڈ بھی مہیا کیا مگر ڈی آئی جی نے وصول تک کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی بدنیتی اور ناپاک عزائم میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھے گرفتار کرنا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کل ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی کہ اگر مجھے مار دیا گیا تو آپ نے جناب کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی جدوجہد نہیں روکنی، اور یہ اور وہ آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے۔ تو کل خان صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی۔ اچھا، خان صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک اور ٹویٹ بھی کی تھی، 2 ٹویٹس، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس سے آپ کو صورتحال کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارے کارکنان اور قائدین پر کل صبح سے آنسو گیس، کیمیکل ملے، پانی والی توپوں اور ربڑ کی گولیوں، جبکہ آج صبح سیدھی فائرنگ پولیس کی جلغار کے بعد رینجرز میدان میں اتار دیے گئے ہیں جو براہ راست عوام سے متصادم ہیں۔ مقتدرہ کے وہ حلقے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں، ان سے میرا سوال ہے، آیا آپ کا تصور غیر جانبداریت یہ ہے؟ نہتے مظاہرین اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے قائدین جن کے رہنماؤں کو ایک غیر قانونی وارنٹ کا سامنا ہے، معاملہ پہلے ہی عدالت میں ہے اور مجرموں کی حکومت اغوا کر کے ممکنہ طور پر اسے قتل کرنے کے لیے کوشاں ہے،
اس کے آپ مد مقابل رینجرز کو آن کھڑا کریں یا رینجرز آن کھڑے ہوں. کیا یہ نیوٹرلٹی ہے؟ کیا اس طرح نیوٹرل ہوتے ہیں ادارے؟ یہ خان صاحب اگین ایک بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز میں جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی رینجرز آ گئی تو جناب وہ فوج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. لیکن ایک جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ رینجرز وفاقی وفاقی حکومت کے انڈر ہوتے ہیں. رینجرز ایک جو ہے سولی جسے آپ کہتے ہیں سیمی پیراملٹری فورس ہے جو وفاقی وزیر داخلہ کے انڈر ہوتی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر ہوتی ہے. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان کی حکومت کا تو گرفتاری سے تعلق ہی کوئی نہیں. بھائی آپ کی حکومت کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے وزیر خارجہ سے امریکہ میں بھی یہ پوچھا جا رہا ہے. اور ویسے سلام ہے بلاول کو، وہ اپنی دنیا اسی طرح گھوم پھر رہے ہیں، ان کی موجیں اسی طرح لگی ہوئی ہیں، اس نے اپنے دورے اسی طرح جاری رکھے ہوئے. لیکن پوری دنیا کے اندر اس وقت جو پاکستان کا تشخص جا رہا ہے، کیا پاکستان کے اندر کوئی انویسٹر آئے گا؟ پاکستان کے اندر کوئی پیسے لے کے آئے گا؟ کیا اس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی؟ کیا یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا یہ پاکستان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جا رہا ہے اس قسم کی کاروائی کر کے؟ مطلب کہ کس کو اتنا ضروری ہے کہ کون سا ایسا کیس ہے جس میں آپ نے ہر حالت میں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ بنانی ہے؟ کس کی انا کو تسکین دینی ہے؟ باقی وہاں پہ کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لے، چاہے پیپلز پارٹی لے، چاہے پی ٹی آئی لے، نون لیگ لے، یا کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے لیں، اس کی قطعاً کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا. عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق چلنی چاہیے. لیکن اب اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ملک کے اندر الیکشن ہونے تھے، بہت سارے اداروں نے اس کے اندر سیکیورٹی دینے سے اور دیگر اداروں نے اپنی خدمات دینے سے جو ہے وہ ایک طرح سے انکار کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کو یہ بتایا ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، 4-5 مہینے ویٹ کیا جائے. اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہیں میری کوشش ہوگی کہ وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور گورنر کے پی کے نے جو 28 مئی کی ڈیٹ دے دی ہے، تو وہ اب ان سے شاید پوچھنا لوگ بھول گئے، ہو سکتا ہے یہ 28 مئی 2025 کی انہوں نے ڈیٹ دی ہو، کیونکہ مولانا کی تو خواہش یہی ہے کہ 2 سال الیکشن نہ ہو. تو گورنر صاحب جو ہے وہ گورنر کم اور مولانا کے سمدھی جو ہیں وہ ہونے کا زیادہ ثبوت دے رہے ہیں. ان کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ گورنر نے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کیا، یہ بڑا جسے آپ کہتے ہیں سخت جملہ ہے جو سپریم کورٹ نے لکھا گورنر کے پی کے حوالے سے. لیکن وہ بضد ہیں، اسی طرح عمل کو یہ جو عمل ہے اس کو سست روی کا شکار کرنا چاہتے ہیں، الیکشن میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو گولے برسائے جا رہے ہیں، یہ جو عوام کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ سارا میدان جنگ بنا ہوا ہے. اعتزاز احسن کے گھر بھی جا کے آنسو گیس کے گولے گرے ہیں. انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک چیز یاد رکھیں، کوئی کہتا ہے یہ ہے وہ ہے، میں صرف ایک چیز بالکل جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر ان کے جو اتحادی ہیں یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں. یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے، یہ خوف زدہ ہیں کہ الیکشن ہوگا تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. بھائی آپ سیاسی جماعتیں زیادہ سے زیادہ ہار جائیں گے، اگلی دفعہ ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں، پر اس خوف کی وجہ سے یہ ملک کو اس نہج پہ لے آئے ہیں. اور اتنی جلدی ہے ان کو عمران خان کے اوپر وہ لگانے کی، فرد جرم عائد کرنے کی. اور دوسری طرف شہباز شریف پر 1 سال فرد جرم عائد نہیں ہوا، اور آخر میں وہاں سے اس عدالت نے ایف آئی اے کی عدالت سے جس جج نے جو فیصلہ دیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد ماشاءاللہ ان کو بھی نیا عہدہ دے دیا گیا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ایک چیز کے لیے ہو رہا ہے، الیکشن سے فرار کے لیے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.